نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج ہم سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ ترجمہ اس کا سادہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب الحمدللہ جس طرح کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب حمد اور شکر کی تعریف دیکھتے ہیں۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں ہماری زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ تو ہم اللہ کے جتنے احسانات ہم پر ہیں اس کے بدلے میں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ ہماری حمد جو ہے یہ شکر بھی ہوتی ہے۔ حمد و ثنا کرنے کے فضائل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ کچھ کھائے اور پیے اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ بندہ نعمت کے ملنے پر خوشی کے مارے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ اب شرعی حکم حمد سے متعلق یہ بھی سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ خطبے میں حمد واجب ہے، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے۔ اس کے بہت سے معنی آئے ہیں، یعنی کہ عبادت کا مستحق، وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین اس کا سادہ ترجمہ ہے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 18,000 سے زائد جہان ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 27,000 سے زیادہ جہان ہیں۔ تو ان تمام جہانوں کا مالک وہ رب ہے، اور رب کے معنی کئی بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔